السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، جب ہم اس کائنات پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بے پایہ نعمتیں ہر جگہ جلوہ فگن نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو، تم انہیں شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بہت ہی زیادہ ہیں اس کائنات میں، جس سے اس کائنات کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت پانی کی نعمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں نازل کیا اور اس کے ذریعے سے ہر شے کو زندگی بخشی۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر شے کو زندگی بخشی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کریمہ میں اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی نازل فرمایا جس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بارش برسائی اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین پہ ہریالیاں اگائیں، پودے اگائے، باغات اگائے، چرند و پرند پی کر کے آسودہ ہو گئے، انسان ان کو پینے لگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں پانی کی اس نعمت کا ذکر کیا اور فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہماری عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم نے بادلوں سے موسلا دھار بارش نازل کیا تاکہ زمین میں پودے اور ہریالیاں نکل آئیں، غلات پیدا ہوں اور گھنے باغات پیدا ہو جائیں، جس سے اس کائنات کے لوگ مستفید ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری آیت کریمہ میں اپنی اس نعمت کا ذکر کیا اور بندوں سے شکر کا مطالبہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، کہ اچھا تم بتاؤ کہ وہ پانی جسے تم پیتے ہو بادلوں سے تم نے اس کو نازل کیا ہے یا یہ کہ ہم نے وہ پانی برسایا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو انتہائی کھارا بنا دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میٹھا پانی نازل کیا جسے انسان پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، چرند و پرند پیتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہریالیاں اگتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلولا تشکرون،
پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم نے تمہیں اس قدر عظیم نعمت عطا کیا کہ اس نعمت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. اس نعمت کو پا کر کے تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ لہذا ہر مسلمان بلکہ کائنات کے ہر انسان پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ اس نعمت کا شکر ادا کرے. دل سے شکر ادا کرے، زبان سے شکر ادا کرے، پانی پیے الحمدللہ کہے، اور اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرے. اس پانی کو خود بھی پیے، پیاسوں کو بھی پلائے. اس پانی کا صدقہ کرے. غریبوں اور مسکین جن کے گھروں میں ہینڈ پائپ کا انتظام نہیں ہے، ان کے گھروں میں ہینڈ پائپ لگوا دے. عام شاہراہ پہ، گزرگاہ پہ مسافروں کے لیے ہینڈ پائپ لگوائے. جگہ جگہ واٹر فریزر کا انتظام کرے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ پانی پیئے اور یہ شخص عظیم اجر و ثواب حاصل کر سکے. پانی کا صدقہ یہ افضل ترین صدقہ ہے. ایک بندے مسلم جو صدقات کرتا ہے، ان صدقات میں افضل ترین صدقہ پانی کا صدقہ کرنا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم ان کی جانب سے صدقہ کرو. حضرت سعد کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، سب سے بہتر صدقہ کون ہے جو میں اپنی ماں کی جانب سے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقی الماء، پانی پلانا. تم پانی کا صدقہ کرو تاکہ لوگ اس سے پانی پیئے، جانور پانی پیئے، چرند و پرند پانی پیئے، اور تمہاری ماں کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ میری ماں ام سعد کے لیے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے پانی کے صدقے سے بڑھ کر کے کوئی صدقہ نہیں ہے. پانی کا صدقہ یہ افضل ترین صدقہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی کنواں کھدوا دے اور اس کنویں سے کوئی بھی ذی روح پانی پیے، انسان پانی پیے، جنات پانی پیے، کوئی پرندہ چرندو پرند یا کوئی حیوان پانی پیے، الا آجرہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیکی پہ قیامت کے دن اسے اجر و ثواب سے نوازے گا. تو پانی کا صدقہ کیا جائے. صحابہ کرام اور اسلاف امت اس نیکی کا غایت درجہ اہتمام کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں پانی کی کافی پریشانی تھی. مسلمانوں کے لیے قریب میں کوئی پانی موجود نہیں تھا جسے وہ پیتے اور یہ کہ اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کرتے. مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کی دوری پہ ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا. یہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا
اور وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچتا تھا، لوگ خرید کر کے اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دن خواہش ظاہر کی کہ کون شخص ہے جو اس بیر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، وہ بھی اس سے پانی پیے اور مسلمان بھی پانی پیے۔ اور بعض دوسری روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو بیر روما کو خرید کر کے وقف کر دے اور اس کے لیے اس کے بدلے جنت ہو، یا یہ کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جنت میں پانی پلائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پہ لبیک کہا اور اس یہودی کے پاس گئے تاکہ اس کنویں کو خرید کر کے لوگوں کے لیے وقف کر دیں۔ وہ یہودی بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم صرف آدھے کنویں کو بیچ دو، یہ کنواں ایک دن تمہارا ہوگا، تم اس کا پانی بیچنا، یہ کنواں ایک دن ہمارا ہوگا، ہمارے لوگ اس سے پانی لیں گے۔ یہودی اس بات پہ راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 12,000 درہم میں آدھے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری والے دن لوگ فری میں پانی لیتے، دوسرے دن وہ کنواں یہودی کا ہوتا اور وہ اس کے پانی کو بیچتا تھا۔ ایک دن وہ یہودی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے میری تجارت کو خراب کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری والے دن میں لوگ فری میں پانی لیتے تھے، لوگ 2 دن کا پانی لے لیا کرتے تھے، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی اور وہ پانی بیچتا تھا اس دن کوئی پانی لینے کے لیے نہیں جاتا۔ یہودی نے کہا کہ اے عثمان، تم نے میری تجارت کو خراب کر دیا، اب تم اس پورے کنویں کو خرید لو۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید 8,000 درہم اس کو اور دیے اور پورے کنویں کو خرید کر کے وقف کر دیا۔ لوگ اس سے پانی پیتے، کھجوریں سیراب کی جاتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کنواں آج بھی موجود ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس کے گرد کھجوریں ہیں جو اس سے سیراب کی جاتی ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسلمانوں کو مشقت میں دیکھا پانی کے تعلق سے، تو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لہذا ہر مسلمان کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے ثروت سے نوازا ہو، اسے چاہیے کہ پانی کا صدقہ کرے، ضرورت مندوں کے گھروں میں ہینڈ پائپ لگوائے، عام لوگوں کے لیے ہینڈ پائپ لگوائے، کنویں کھدوا دے، نہریں جاری کرا دے، یہ عظیم اجر و ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے جب ہارون رشید رحمہ اللہ کی بیوی زبیدہ رحمہ اللہ 174 ہجری میں حج کے لیے آئیں اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں اور اسی طریقے سے منی، مزدلفہ، عرفات وغیرہ میں جو پانی کی مشقت دیکھی کہ لوگ دور دراز سے اپنے کندھوں پہ ڈھو کر کے مشکیزوں میں پانی لاتے ہیں، کتنے لوگ شدت پیاس سے مر جاتے ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ کافی کلفت اور پریشانی میں ہیں پانی کے تعلق سے، تو جب وہ حج سے واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ تم وادی نعمان سے نہریں کھودو اور اس کو مکہ مکرمہ پہنچاؤ، منی، عرفات اور مزدلفہ میں پہنچاؤ،
اور یہ کہ تم اس کام کو جاری کر دو، اس میں جتنی بھی دولت صرف ہو تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ بعض روایات میں ہے کہ زبیدہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر اس نہر کی کھدائی میں ہر کدال کے مارنے پہ 1 درہم خرچ ہو تو بھی تم یہ کام کرو۔ زبیدہ رحمہ اللہ نے یہ نہر کھدوائی اور حجاج کو اور مکہ مکرمہ کو کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے کافی راحت ملی۔ یہ نہر آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو ایک مسلمان پانی کے صدقے کا اہتمام کرے، پانی کے صدقے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندے مسلم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چل رہا تھا، شدید پیاسا تھا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، وہ کنویں کے پاس گیا، کنویں میں اترا، اس نے پانی پیا۔ جب پانی پی کر کے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے باہر ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کنویں کے پاس جو نرم مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے دل میں سوچا کہ جس طریقے سے مجھے سخت ترین پیاس لگی ہوئی تھی، میں موت کے قریب تھا، اسی طریقے سے یہ کتا بھی سخت پیاسا ہے۔ اس شخص نے اپنے چمڑے کے موزے کو نکالا اور لے کر کے کنویں میں اترا، اس موزے میں پانی بھرا اور اپنے منہ میں لٹکا کر کے اپنے ہاتھوں سے کنویں کی دیوار کو پکڑ کر کے باہر نکلا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس نیکی کو قبول کر لیا اور اللہ اس سے راضی اور خوش ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ اور صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک زناکار عورت تھی، ایک بار وہ گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ یہ کتا کنویں کے پاس کھڑا ہے، اس کا چکر کاٹ رہا ہے اور شدت پیاس سے ہانپ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے۔ اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو نکالا اور نکال کر کے اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا اور باندھ کر کے کنویں میں لٹکایا اور اس سے پانی نکالا، پانی نکال کر کے اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ، اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس عورت کے گناہ بخش دیے گئے۔ زانیہ عورت، زناکاری کس قدر خطرناک گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس زانیہ عورت کے گناہ کو معاف فرما دیا۔ آپ ذرا غور کریں، پھر انسانوں کو پانی پلانے میں کس قدر اجر و ثواب ہوگا۔ اے مسلمانوں، اس نیکی میں سبقت کرو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، راستوں میں واٹر فریزر لگاؤ، غریبوں کے گھروں میں ہینڈ پائپ لگوا دو، مسافروں کے لیے ہینڈ پائپ لگواؤ، نہریں جاری کراؤ، کنویں کھدواؤ، جس کے ذریعے سے مخلوق سیراب ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہو جائے اور یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا چوپایوں اور جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر وہ مخلوق جس کے سینے میں جیتا جاگتا دل ہے، اگر تم اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، اسے پانی پلا دیتے ہو، اسے کھانا کھلا دیتے ہو، یا اس کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرتے ہو، تو تمہیں اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ایک مسلمان اس نیکی میں سبقت کرے۔ پانی کا صدقہ افضل ترین صدقہ جاریہ ہے۔ بعض نیک اور صالح لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کے پاس تھوڑا زائد پانی ہے جس کو وہ پھینکنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی زمین پہ نہیں بہاتے ہیں، دیکھا گیا کہ وہ کسی درخت کی جڑ میں ڈالتے ہیں تاکہ اس سے وہ درخت ہرا بھرا ہو۔ اگر تھوڑا سا پانی ہے یا کھانے کی کوئی چیز ہے تو صحرا میں لے جا کر کے کسی برتن میں اس کو رکھ دیتے ہیں تاکہ پرندے یا یہ کہ جانور جو صحرا میں گھومتے ہیں اس پانی کو پی لیں گے یا اس چیز کو کھا لیں گے اور اس شخص کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ نیکی کا کام بظاہر جتنا بھی چھوٹا تمہیں نظر آتا ہو تم اسے حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ ممکن ہے کہ وہ نیکی اللہ عز و جل کو پسند آ جائے، اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی اور خوش ہو جائے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ گرچہ تم کنویں کے پاس اپنی ڈول سے پانی نکال رہے ہو، کوئی آدمی پانی لے کر کے آ جائے اور اپنی ڈول سے اس کے بالٹی میں پانی ڈال دو، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس پہ بھی اجر و ثواب ہے۔ تو پانی کے صدقے کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض تابعین یہ کہا کرتے تھے من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء، کہ جس شخص سے بہت سارے گناہوں کا ارتکاب ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پلائے، وہ شخص پانی کا صدقہ کرے، پیاسوں کو پانی پلائے، مسافروں کو پانی پلائے، محتاجوں کو پانی پلائے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی کے صدقہ سے آفات و بلایا اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ جو مشہور امام اور محدث گزرے ہیں، ان کی مشہور کتاب مستدرک امام حاکم ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کے چہرے پہ ایک پھوڑا نکل آیا۔ انہوں نے بہت سارے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کیا لیکن وہ پھوڑا ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 سال تک علاج کرتے رہے، وہ پھوڑا ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک دن انہوں نے اپنے استاذ ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ جمعہ کے دن جو آپ کا درس ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ طلبہ اور علم کے متلاشی لوگ حاضر ہوتے ہیں، آپ اس درس میں میرے لیے میری شفایابی کے لیے دعا کرا دیں۔ امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے اس درس میں امام حاکم رحمہ اللہ کی شفایابی کے لیے دعائیں کرائیں اور موجود لوگوں نے اس پر آمین کہی۔ اس مجلس میں موجود ایک خاتون نے جب امام حاکم رحمہ اللہ کی اس پریشانی کو سنا، انہوں نے اپنے گھر جا کر کے
ان کی شفا یابی کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی۔ پھر جب وہ رات میں سوئیں تو انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ تم امام حاکم سے کہو کہ وہ مسلمانوں کے لیے پانی کو کشادہ کر دیں، پانی کا صدقہ کریں۔ اس خاتون نے اپنے اس خواب کو ایک کاغذ پہ لکھا اور لکھ کر کے امام حاکم رحمہ اللہ کے پاس بھجوایا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے گھر کے سامنے ایک حوض بنوایا، اور جب حوض تیار ہو گیا تو اس حوض میں پانی ڈلواتے، بسا اوقات اس میں برف بھی ڈلواتے تاکہ پانی ٹھنڈا ہو جائے، اور اس سے گزرنے والے لوگ، مسافر لوگ اور عام لوگ اس سے پانی پئیں۔ ابھی امام حاکم رحمہ اللہ کو اس عمل پہ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ شفا یابی کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دھیرے دھیرے یہ پھوڑا ٹھیک ہو گیا، اور ان کا چہرہ جو بدنما لگتا تھا اس پھوڑے کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی، اور اس کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ بہت سارے سالوں تک زندہ رہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ ان کے گھٹنے پہ ایک پھوڑا نکل گیا ہے، اور اس پھوڑے کو تقریباً 7 سال گزر چکے ہیں، بہت سے ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج کیا ہے، لیکن یہ پھوڑا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ تم جا کر کے کسی ایسی جگہ پہ کنواں کھدواؤ جہاں پہ لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت ہو۔ انہوں نے جا کر کے کنواں کھدوایا، لوگ اس کنویں سے پانی لیتے، پیتے، اپنے جانوروں کو پلاتے، اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے۔ ابھی چند ایام گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ و خیرات کے ذریعے۔ صدقہ یہ بیماریوں کے علاج میں بہت زیادہ کارآمد ہے، اور خصوصاً پانی کا صدقہ جو افضل ترین صدقہ ہے۔ یہ پانی کا صدقہ اس قدر عظیم ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک بندے مسلم اپنی قبر میں لیٹا ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تجری للعبد بعد موته وهو في قبره، کہ 7 نیکیاں ایسی ہیں کہ بندے مسلم کو مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور بندے مسلم اپنی قبر میں لیٹا ہوتا ہے لیکن اسے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز، من علم علما، جس شخص نے لوگوں کو شریعت کا علم سکھلایا ہو، شریعت کا علم سکھلا کر کے اس دنیا سے روانہ ہو گیا، وہ اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے، اسے ثواب پہنچ رہا ہے۔ او کرا نہرن، یا یہ کہ اس نے کوئی نہر کھدوا دی ہے، او حفر بئرن، یا یہ کہ اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا ہے۔ لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، چرند و پرند پیتے ہیں، اس شخص کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ او غرس نخلن، یا یہ کہ اس نے کوئی کھجور لگا دی ہے،
وہ تو مر گیا لیکن لوگ اس کے پھل کو کھاتے ہیں، اسے اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ او بنا مسجدن، یا یہ کہ اس نے کوئی مسجد تعمیر کر دی، او ورث مصحفن، یا یہ کہ اس نے قرآن کریم کو خرید کر کے یا چھپوا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، او ترک ولدن یستغفر له بعد موتہ، یا یہ کہ اس نے دنیا میں نیک اور صالح اولاد چھوڑی جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہے، اس کا اجر و ثواب اس شخص کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو پانی کا صدقہ یہ صدقہ جاریہ ہے، افضل ترین صدقہ ہے، موت کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے۔ یہ اس قدر عظیم صدقہ ہے اور اس قدر و منزلت کا حامل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک لے اور لوگوں کو منع کر دے پینے سے یا استعمال کرنے سے یا لینے سے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص پہ غیظ و غضب کی حالت میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن غیظ و غضب کی وجہ سے ان سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر غصے کی حالت میں ہوگا اور ان کی جانب رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اگر دیکھے گا تو غصے کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تین لوگوں سے سخت ناراض ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ انہی میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، وہ شخص کہ اس نے زائد پانی کو روک دیا، اس کی اپنی ضرورت سے وہ پانی زیادہ تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ پانی عام شاہراہ پہ تھا، مسافر وہاں سے گزرتے تھے، لوگ اس کے ضرورت مند تھے اور یہ پانی اس کی ضرورت سے زیادہ تھا، پھر بھی اس نے لوگوں کو استعمال کرنے سے اور لینے سے روک دیا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص سے کہے گا، الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، کہ آج میں اپنی رحمت اور مہربانی کو تم سے روک لوں گا جیسا کہ تم نے دنیا میں اپنی مہربانی کو، اپنے زائد پانی کو لوگوں سے روک لیا تھا، جبکہ وہ پانی تمہارے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا تھا۔ یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پانی تھا، اللہ نے اپنی رحمت سے نازل کیا تھا اور تم کو عطا کیا تھا۔ جس طریقے سے تم نے دنیا میں لوگوں سے اس زائد پانی کو روکا اور اپنے فضل و کرم کو روکا، آج آخرت میں میں تم سے اپنے فضل و کرم کو اور اپنی رحمت کو روک لوں گا۔ یہ انتہائی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو پانی پینے سے یا یہ کہ لینے سے روک دے۔ لہذا ہر مسلمان جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مالی حیثیت دی ہو، اسے کشادگی دی ہو، ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق پانی کا صدقہ کرے، غریبوں اور مسکینوں کے گھروں میں ہینڈ پائپ لگوائے، عام راستوں پہ ہینڈ پائپ لگوائے، اور اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو وہ کم سے کم کسی برتن میں پرندوں کے پینے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پہ پانی رکھ دے، اس کے ذریعے سے بھی وہ اجر و ثواب سے بہرہ یاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیکی کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔